میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بطور امیدوار حلقہ NA 128 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین الیکشن ہے اور بہت سے حوالوں سے انوکھا الیکشن ہے۔ ان تمام حوالوں میں نہیں پڑھتا، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمارے سامنے اب کیا صورت ہے۔ صورت یہ ہے کہ ملک ایک سمت دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ وہ سمت ہے جس سمت پچھلے 75 سال سے یہ ملک چلتا رہا ہے۔ اس دوران ایک عرصہ آیا پی ٹی آئی کی حکومت کا، لیکن وہ ایک مختصر دور حکومت تھا جس کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ اگر ہم تمام عرصے کو دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ملک میں غربت کا راج رہا ہے، ملک میں ناخواندگی کا راج رہا ہے۔ اس 70-72 سال کے عرصے میں ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہمارے جیسے ممالک، خواہ وہ بنگلہ دیش ہو، وہ ویتنام ہو، جو کچھ انہوں نے کر دکھایا۔ ہماری غربت میں اس طرح کمی نہیں آئی، ہماری تعلیم کے معیار میں وہ بہتری نہیں آئی، ہماری برآمدات اس طرح نہیں بڑھی جس طرح ان ممالک کی بڑھی۔ لہٰذا ہم ایک سسکتی ہوئی قوم ہی رہے یہ تمام عرصہ۔ ہمیں کسی نے امداد دے دی تو چند سال ہم نے عیش کے گزار لیے، وہ جنگ کا زمانہ ہو، کولڈ وار کا زمانہ ہو، یا افغانستان میں امریکہ کی جارحیت ہو، یا اس سے پہلے سوویت یونین کی جارحیت ہو۔ ان تمام زمانوں میں ہمیں پیسہ ملا اور اس پیسے کے بوصف ہم نے سمجھا کہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن جو بنیادی کسی قوم کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کی صحت اچھی ہو، اور اس اچھی صحت اور تعلیم کی بنیاد پر ایک اچھی معیشت قائم ہو، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اور اسی کا خمیازہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج پھر ہم ہاتھ میں کاسا لیے در بدر ہیں۔ ہمیں کہیں سے کچھ رقم مل جاتی ہے تو ہم چند دنوں سکھ کا سانس لیتے ہیں، پھر ہم دوڑ پڑتے ہیں کہیں اور رقم مانگنے۔ تو یہ صورتحال انتہائی غیر اطمینان بخش ہے، اور یہ صورتحال ایسی ہے جو میری نظر میں غیر ضروری ہے۔ ہمارے وطن کو خدا تعالیٰ کی ذات نے ہر وہ سرمایہ، ہر وہ نعمت، ہر وہ وسیلہ عطا کیا تھا جس کی بنیاد پہ ہم ایک بہت مضبوط، ایک بہت مستحکم مملکت بن سکتے تھے۔ لیکن ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ 75 سال کی میں سمجھتا ہوں بے ترتیبی کی صورتحال ہے۔ اس تمام عرصے میں اس ملک کے وسائل پر وہ لوگ قابض رہے جن کے لیے عام انسان غیر اہم تھے، جن کے لیے غریب غیر اہم تھا، جن کے لیے عورت کی تعلیم غیر اہم تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے چند لوگوں کو، ایک اشرافیہ کو نوازا، بے تحاشا مراعات دی گئیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ وہ مراعات کسی بھی صورت میں ہوں، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت کی صورت میں ہوں، وہ مراعات ٹیکسوں میں چھوٹ کی صورت میں ہوں، وہ مراعات ٹیکس نہ لینے کی صورت میں ہوں۔ تو ہم نے کیا یہ کہ ان 70-75 سال کے عرصے میں ہم نے ان لوگوں کو نوازا جو پہلے ہی نوازے ہوئے تھے۔ ہم نے کرپشن ہونے دی ہماری کمپنیوں میں جو قومی تحویل میں ہیں، خواہ وہ بجلی کے کارخانے ہوں، خواہ وہ ہماری ایئر لائن ہو، بے تحاشا کرپشن ہوئی، اور اس کرپشن میں سب نے اپنا حصہ بانٹا۔ اور آج ہم کہتے ہیں یہ تمام ادارے تباہ حال ہیں، ان اداروں کو چلانے کے لیے ہمیں عوام سے ٹیکس لے کر رقم مہیا کرنا پڑتی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اداروں کو بیچ دو۔ تو اب ہمارے سامنے ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جس سے میں سمجھتا ہوں نمٹنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جمہور کی آواز کو کچلا جا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ جمہور کو، عوام کو ایک رخنہ سمجھا جا رہا ہو۔ پاکستان ایک جمہوری ملک کے طور پہ وجود میں آیا تھا، اور پاکستان کو ایک جمہوری ملک کے طور پہ قائم رہنا ہے۔ پاکستان کی جمہوریت پہ جو حملے ہوئے پچھلی 7 دہائیوں میں اور اب حالیہ دنوں میں، وہ ایک المیہ ہے، لیکن اس المیے کا نتیجہ ہمیں وہی ملے گا جو 70-75 سال سے ہمیں مل رہا ہے۔ ریاست اور عوام کے بیچ دوری کسی صورت بھی ایک اچھے مستقبل کی نوید نہیں دیتی۔ کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام زخم خوردہ ہوں، عوام خوف زدہ ہوں اور معیشت ترقی کرے، یہ ناممکن ہے۔ جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جبر کی بنیاد پہ خوشحالی قائم کی جا سکتی ہے،
وہ پاکستان کے نادان دوست ہیں یا شاید دوست ہیں ہی نہیں۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں ان تمام معاملات کو آپ کی زندگیوں سے جوڑنے کی خاطر، یہ باور کرانے کی خاطر ان قوتوں کو جو پاکستان میں فیصلے کرتی ہیں، وہ ہماری پارلیمان ہو یا کوئی اور ہو، کہ ہمیں اب وہ فیصلے کرنے ہیں جو انسان دوست فیصلے ہیں۔ ہمیں انسان کو مضبوط کرنا ہے، انسان کی خودداری کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے غریب کو مواقع فراہم کرنے ہیں، غریب کے بچے کو ہم نے آگے بڑھنے دینا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جہاں ہمارے ارد گرد کی صورتحال، بین الاقوامی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ جو حالیہ حملہ ہوا ہماری سرزمین پر ایران کی جانب سے، ایک دوست ملک کی جانب سے، جو ہمارے تعلقات کی صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ تو ہے ہی، یہ انتہائی ایک خطرناک لمحہ ہے ہماری قومی تاریخ میں۔ اور اس لمحے میں ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے تمام ادارے یکسوئی کے ساتھ، باہمی اتحاد کے ساتھ، باہمی اتفاق کے ساتھ، باہمی محبت کے ساتھ پاکستان کی نگہداشت کریں، پاکستان کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہر سطح پہ، معیشت کی سطح پہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم زبان اپنی کھولیں پاکستان کی عظمت کے لیے۔ بین الاقوامی سطح پہ جب ہم بات کریں تو ایک متحد قوم کی صورت ہم بات کریں، اپنی خودداری کی بات کریں، اپنی حمیت کی بات کریں۔ اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا وطن جو ہے وہ اقوام عالم میں ممتاز نظر آئے، اور اس وطن کے اندر جو ہم بسنے والے لوگ ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ ہم نادم نہ رہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے تشویش میں نہ رہیں، ہمیں یقین ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کی آبیاری کریں گے اور یہ ملک ہماری نگہداشت کرے گا۔ یہ ہے وہ سیاست جس کے لیے میں سیاست کے اس میدان میں داخل ہوا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرا ساتھ دیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ 8 فروری کو حلقہ NA 128 لاہور میں بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں، PTI کو ووٹ دیں، مجھے ووٹ دیں۔ میرا انتخابی نشان ریکٹ ہے، یہ نشان آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب ہمارا سب سے بڑا انتخابی نشان ہے۔ ہم ان کی عظمت کو سہارا بنا کر، ان کے استقلال کو سہارا بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خدمت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی فلاح، پاکستان کی جمہوریت کی آبیاری میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کو کچل دیں اور پاکستان خوشحال ہو جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 8 فروری ایک انتہائی اہم دن ہے ہماری تاریخ کا۔ اس دن آپ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلیں، ووٹ دینا ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ میں آپ کے ووٹ کے لیے التجا کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیے، جس طرح بھی ہو آئیے، چل کے آئیے، گاڑی میں آئیے، لیکن اس دن ہر صورت آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، پاکستان کے لیے ووٹ ڈالنا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈالنا ہے۔ میں آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ جبر کا بدلہ